بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حدیث کی اہمیت۔ حدیث کے لغوی معنی۔ لفظ حدیث حدث سے ماخوذ ہے، جس کے لغوی معنی ہیں کسی چیز کا رونما ہونا۔ بعد میں لفظ حدیث گفتگو یا کلام کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ حدیث کا اصطلاحی معنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر، صحابہ کرام علیہم رضوان کے قول فعل تقریر اور تابعین کے قول فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث مبارک کی اہمیت کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ترجمہ: اور جو کچھ تمہیں رسول دیں اسے لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ سورہ حشر آیت 7۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ رب کریم عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہر طریقے، راستے اور ہر وہ چیز جس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منع فرما دیں، ہر صورت میں اس سے رکنے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ حدیث شریف کی حیثیت احکام شریعت کو بھی حدیث سے ثابت کیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں حدیث کی حیثیت کو بیان فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لیں۔ ایک واضح بات، یہ بات ہر شخص پر ظاہر اور واضح ہے کہ احکام شریعت کا پہلا سرچشمہ قرآن عظیم ہے، کہ وہ خدا تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، اور قرآن ہی کی یہ صراحت اور وضاحت رسول خدا کی اطاعت و اتباع ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حدیث قابل عمل ہے، اور مسلمانوں کے لیے اپنی زندگی گزارنے کے لیے علم حدیث سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ تقریباً زندگی کے تمام تر معاملات کا صحیح طور پر طریقہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر احادیثوں میں ملتا ہے۔ قرآن کی تشریحات سے باخبر ہونے کا ذریعہ بغیر اتباع رسول کے احکام الہی کی تفصیلات کا جاننا اور قرآنی آیات کو سمجھنا ناممکن ہے۔ اس لیے اب لا محالہ حدیث بھی اس لحاظ سے احکام شرع کا ماخذ قرار پا گئی کہ رسول خدا کے فرامین، ان کے اعمال، افعال اور آیات قرآنیہ کی تشریحات سے باخبر ہونے کا واحد ذریعہ ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی بے انتہا اہمیت ہے۔ کلام اللہ قرآن مجید کے بعد کلام رسول حدیث شریف کا ہی درجہ ہے، کوئی بھی کلام اس سے بڑھ نہیں سکتا۔ حدیث مبارک ہی سے انسان کو معرفت الہی حاصل ہوتی ہے، اور معرفت الہی ہی توحید کی اصل ہے۔ حدیث مبارک ہی مسلمان کو عبادت کا طریقہ سکھاتی ہیں، اور عبادات کا شرعی مفہوم بھی احادیث سے ہی ملتا ہے۔ حدیث مبارکہ زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فرماتی ہیں، خواہ وہ سیاسی شعبہ ہو یا کاروباری، خواہ وہ سائنس ہو یا نجی زندگی، دینی معاملات ہوں یا دینوی۔ ایک مسلمان کی زندگی میں جہاں قرآن کریم دماغ کی حیثیت رکھتا ہے، تو وہیں حدیث شریف دل کی حیثیت رکھتی ہیں، کیونکہ ان دونوں کے بغیر ہی انسان نامکمل ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: کنز الایمان، اور انہیں پاک کرتا اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات حکمت سے بھرپور کلمات کے ذریعے امت تک پہنچ رہی ہیں، اور زندگی کے ہر موڑ پر اس کی رہنمائی کر رہی ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، ترجمہ: کنز الایمان، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ الاحزاب۔ جب تک حدیث مبارکہ کو ہم نہ لیں گے، اس وقت تک قرآن پاک کے اس فرمان پر ہم کیسے عمل کر سکیں گے جس اسوہ کی برکتیں صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حاصل کیں،
اب وہی اسوہ ہمیں احادیث کے ذریعے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ حدیث مبارک بے شمار فوائد کی حامل ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کی ادائیگی کا محض حکم ارشاد فرمایا، جبکہ ان کا طریقہ حدیث مبارکہ سے ہی ملتا ہے۔ نماز کی ہیئت، حج کے ارکان، روزہ کا اصل مفہوم حدیث مبارکہ سے ہی ملتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہی مومن کے لیے مشل راہ ہے، اس کے بغیر نجات ناممکن ہے۔ دوڑاتے ہیں دنیا میں جا بجا نظریں، ارے اے نادان ایک نظر اپنے دین پر بھی ڈال۔ ہر بات کو جاننے سے پہلے اس کی تعریف، اہمیت، فائدے کو مد نظر رکھتے ہیں۔ آج موضوع بڑا دلچسپ ہے کہ علم حدیث کی اہمیت، حدیث کی تعریف لغوی معنی کلام ہے، اصطلاحی معنی سرکار دو عالم رحمت مختار، بے چین دلوں کے چین، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ حجت حدیث، اس کا مطلب ہے کہ احکام شرع کو حدیث سے ثابت کیا جائے۔ حجت حدیث پر بھی لوگ حجت مانگتے ہیں، تو ان کے لیے ہے کہ حدیث کا حجت ہونا قرآن پاک کی متعدد آیات مبارکہ سے ثابت ہے۔ خود خدا عز و جل نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کا حکم دیا ہے۔ اس سے حدیث کی قانونی اور شرعی حیثیت کو واضح فرمایا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ حضور حق ہیں، ان کی باتیں حق ہیں۔ آیت قرآن ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے۔ نماز کو لیتے ہیں، قرآن میں نماز کا جا بجا حکم آیا، مگر یہ نہیں بتایا کہ نماز کی کتنی رکعت ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کا حکم بھی تو اس بات کا ہمیں حضور سے معلوم ہوتا ہے، ان کے فرمان و اقوال سے۔ القرآن سورہ النساء 80، ترجمہ کنز الایمان، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ سبسکرائب ماسٹرز ان اکیڈمی 2.0۔